فتح مکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ معاہدہ ہوا مسلمانوں کا اور اللہ تعالیٰ کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کرا، اور جب آپ وہاں پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو کفار نے اس وقت جو آپ کو روک دیا اللہ کے گھر آنے سے، اور کہا کہ اس مرتبہ آپ چلے جائیں اور اگلے سال آئیں۔ تو اس موقع پر جو معاہدہ طے پایا، جو صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد اسی وقت واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ذکر کرا کہ آج میرے رب نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو ہمیں بشارت دیتی ہیں، کامیابی کی کنجیاں ہیں، اور وہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں۔ اور صحابہ کرام پر اس سورہ کی تلاوت فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ گویا کامیابیوں کی کنجیاں تھیں، کامیابیوں کی بشارت تھی سورہ فتح۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ کفار اپنے جو معاہدے کیے ہوئے تھے اس پر قائم نہ رہ سکے، اس پر قائم نہ رہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے جو تھے، جو دوست قبیلے تھے، ان پر حملہ کرا اور بہت ہی ان کے ساتھ ظلم کرا، اور جس کے بعد جنگ جو غزوہ فتح مکہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 11,000 صحابہ کرام کے کو لے کر مکے کی جانب پیش قدمی فرمائی، اور ایک مقام پر پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ آگ جلاؤ، یعنی کھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آگ۔ اچھا، وہ آگ کیا تھی کہ دور سے دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی تھی، اتنے لوگ، اتنے کفار نے دور سے دیکھا اور پھر حالات جاننے کے لیے بھیجا، تو پتہ چلا کہ مسلمان آئے ہیں، اور پھر یہ جو فتح مکہ ہوا یہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ کہاں ایک وقت یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مکے میں داخلے سے روک دیا، اور آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے، فاتح مکہ کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ سارے کفار جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے بہت تکلیفیں مسلمانوں کو دی تھیں، جنہوں نے ایذائیں دی تھیں، جنہوں نے حرم کعبہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، یہ سب کھڑے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر عاجزی سے جھکا ہوا ہے، اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اعلان کرا کہ آج جو یہ کام کرے گا، یعنی جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو تلواریں ہاتھوں سے چھوڑ دے گا اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے لیے بھی کوئی اعلان کر دیں، یہ شخص یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نام لینا اور یہ چیزیں بڑی پسند ہیں ذکر کرنا، تو آپ ان کا بھی ذکر کسی چیز میں کر دیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور یہ بھی مطلب اس کو پسند کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے۔ تو ابو سفیان یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور جب آپ اپنے گھر گئے آپ کی بیوی کو پتہ چلا، ہندا کو، تو اس نے آپ کو پکڑ لیا کہ آپ کیا بزدل ہو گئے، آپ لڑنا نہیں چاہتے، میں آپ کو قتل کروا دوں گی کہ آپ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو انہوں نے کتنا بڑا اعلان کرا ہے، اور پھر اسی موقع پر پھر حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائے۔ ایک اور ابو سفیان تھے، یہ دوسرے والے ابو سفیان تھے، ابو سفیان بن حارث۔
یہ بھی وہاں موجود تھے، یہ بھی اس جگہ پہ تھے، اور ان کے لیے بھی ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا فرمایا تھا، ان کے لیے بھی اعلان کرا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک عثمان بن طلحہ جو تھے، یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے تھے اور طواف کعبہ کے لیے، ان کے پاس عثمان بن طلحہ کے پاس جو تھی کعبۃ اللہ کی کنجیاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کعبۃ اللہ کو کھول دو تاکہ میں اس میں عبادت کروں۔ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سب کے لیے کعبۃ اللہ کھولوں گا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کعبۃ اللہ کو نہیں کھولوں گا۔ تو وہی جو تھے عثمان بن طلحہ جو تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلوایا، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ آئے اور عثمان بن طلحہ کو کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں اے عثمان بن طلحہ آج سے تیرے حوالے ہیں، اور یہ چابیاں تیری نسلوں کے پاس، یعنی تیری اولاد سے اولاد سے اولاد کے پاس جائیں گی، اور کوئی تم سے یہ چابیاں نہیں لے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بدلتی گئیں، لیکن چابیاں آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے ہاتھوں میں ہے، کعبۃ اللہ کی، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے سے توقع کرتے ہو؟ تمام کفار سے پوچھا، تو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کرم کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کرا، جو ظلم جو زیادتیاں تم نے کریں آج سب کو معاف کر دیا۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جیسے اکرمہ بن ابی جہل اور ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وحشی کو کہا تھا کہ ان کو قتل کرے، ان کو شہید کرے، ایک وحشی تھا۔ ان لوگوں کو جہاں دیکھو وہیں قتل کا آرڈر تھا۔ اب اکرمہ جو تھا یہ وہاں سے بھاگا، اکرمہ کی بیوی ایمان لے آئیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ جو ہیں وہ تو اس ڈر سے بھاگ کر یمن کی جانب جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اکرمہ کو معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی اکرمہ کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ آپ امان دے دیں مجھے اکرمہ کے لیے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے اکرمہ کو امان دے دی، تم اسے واپس لے آؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کو راستے سے ہی واپس لے آیا گیا، ان کو راستے سے ہی واپس لے آیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب لے جایا گیا اور جا رہا تھا انہیں، ان کی بیوی ہاتھ پکڑ کے لا رہی تھی، تو اکرمہ نے یہ سوچا، کیونکہ دیکھیں ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، اور اکرمہ کے دل میں بھی یہی چیزیں تھیں کہ وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی جب لے کر آ رہی تھی تو اکرمہ نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں گا، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ اکرمہ کی بیوی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی کہ اکرمہ آ تو گیا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے، وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا، وہ کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے، اور آپ اکرمہ جب کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ پیچھے سے گئے اور اکرمہ کے گالوں پر اپنے دستے مبارک رکھ دیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ٹھنڈک ہے، اکرمہ کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آنکھیں بند کر لیں۔ پوچھا کون؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے اکرمہ، یہ اتنا خوبصورت چہرہ یہ جہنم میں جلنے نہ دو، اس چہرے کو جہنم میں جلنے نہ دو، اے اکرمہ ایمان لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگ چکے تھے، اکرمہ کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اور اکرمہ ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ناپسند، اور ایک وقت وہ آیا کہ میں اتنی محبت سرکار سے کرتا تھا، اتنی کرتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ کیفیت عطا فرمائی۔ حضرت اکرمہ یہ فرماتے ہیں ایسی محبت، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور عاشق رسول تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فتح مکہ کے کچھ اہم واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ان کو
امان دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت بلال کو یہ کہا کہ اے بلال تم کعبے کی چھت پہ جا کے آذان کہو۔ حضرت سیدنا بلال جب کعبے کی چھت پہ تشریف لے کے، لوگ سمجھ رہے تھے آج کسی بڑے قریشی سردار کو کعبے کی چھت پہ بھیجا جائے گا اور وہ یہ اعزاز اسے ملے گا، لوگ حیران رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام رنگ، نسل، مال، دولت، رتبے کو نہیں دیکھتا، اسلام تو تقویٰ دیکھتا ہے۔ یہ تو اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، اس میں مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور حضرت بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ جا کے آذان کہہ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آپ کا ہاتھ پکڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کو کعبۃ اللہ میں جو 360 بت نصب تھے، آپ نے ان کو اپنے عصا سے آپ ان کو گراتے جا رہے تھے، توڑتے جا رہے تھے، پارا پارا کرتے جا رہے تھے، اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، باطل کو مٹ ہی جانا ہے۔ یہ کہہ کر سارے بت جو تھے آپ نے توڑے، اور پھر اس کے بعد ایک بت بلندی پر نصب تھا، اس کے لیے حضرت علی کو اپنے مبارک نورانی کندھوں پہ کہا کہ علی سوار ہو جاؤ، اور پھر اس بت کو حضرت علی نے اپنے اس سے توڑا، اور حضرت علی نے اس بت کو توڑا اور نیچے تشریف لے آئے، اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلند کرا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں عرش کے کنارے پکڑ لوں، یعنی میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ اور پھر جب میں اترا چھلانگ لگا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی کندھوں سے جب میں اترا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحفاظت بخیریت اتر گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کیوں نہیں، کیونکہ تمہیں اتارا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، تمہارا ہاتھ پکڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جن کے قدم عرش الہی پر، تو جس رسول کے قدم مبارک عرش الہی پر، ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کہاں ہوں گے؟ تو جب ان کندھوں پہ حضرت علی کو سوار کرا تو وہ علی کہاں پہنچ گئے ہوں گے؟ تو یہ اس وقت کے معاملات ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، ایمان افروز واقعات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، کہا بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو، کسی کو نہ تنگ کیا جائے، نہ قتل کیا جائے، نہ کافروں کی کھیتی اجاڑی جائے، نہ کھیتیوں کو جلایا جائے، حتیٰ کہ کافروں کے جانوروں کو بھی نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے۔ یہ دیکھ کر، یہ جو اسباق دیکھے لوگوں نے، خصوصاً کفار نے، کثیر تعداد ایمان میں داخل ہو گئی، کثیر تعداد ایمان لائی کہ اسلام تو اصل میں اخوت و بھائی چارے کا دین ہے، امن کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ یہی چیز، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اور آج ہمیں اسی پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں غزوات کے، یہ واقعات اصل میں ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے، کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو بھائی چارے کا دین ہے، محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام وہ تعصب پسندی کا دین نہیں، اسلام انتہا پسندی کا دین نہیں۔ یہ واقعات ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کا صحیح رخ نظر آئے، ان کو صحیح چہرہ اسلام کا پتہ چلے کہ در حقیقت اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔